فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ تلنگانہ اردو فورم کاروان اردو مظہر ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان، تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ CEO خواجہ معین الدین اور تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹیز فائنانس کارپوریشن چیئرمین محمد امتیاز اسحاق کو تعینیتی پیش کی گئی ہے اور ان کی گلپوشی کی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلنگانہ اردو فورم مظہر ایجوکیشن سوسائٹی کاروان اردو اور ہیومن رائٹ ڈیولپمنٹ ویلفیئر ایسوسیشن جانب سے ہمارے عالی جناب بہت ہی قابل احترام، قانون سے واقف، لا اینڈ آرڈر سے واقف، شخصیت سے واقف، شہر سے واقف، ہر چیز سے واقف ایسی شخصیت کو جناب جی بڑی خوشی کی بات ہے، حکومت تلنگانہ نے چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ کی ذمہ داری دی ہے۔ تالیوں کی گونج میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی مسرت کی، بڑی شادمانی کی، خوشی کی، عزم کی، حوصلے کی انتہائی ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ BRS کے اندر چیف منسٹر صاحب کی وہ باریک بھی نگاہیں جو ہے KCR صاحب کی، KTR صاحب کی بہن کویتا جی کی، عزت مآب وزیر داخلہ عالی جناب محمد محمود علی صاحب کی بصیرت افروز نگاہوں نے تلنگانہ سے ایک ایسے ہیرے کو، ایسے لال کو، ایسے پاسبان وقف بورڈ کو چنا ہے جن کا نام محمد مسیح اللہ صاحب ہے، جو شہر حیدرآباد میں اس ہم گلپوشی کے لیے آئے ہیں۔ خدا کی قسم اس گلپوشی سے ہمارا نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی منشا ہے، آپ کے کارنامے ہیں۔ اخبارات کے ذریعے ہم اخبارات کے ریڈرز ہیں، اخبارات کے اندر آتا پڑھ کے دل متاثر ہوتا ہے، جذبات متاثر ہوتے ہیں، ہم متاثر ہوتے ہیں اور عوام متاثر ہوتی ہے۔ تو اس جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جناب یہ چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ کی بہت ہی شان پیمانے پہ گلپوشی کرنے کے لیے اور صدر نشین وقف بورڈ آنریبل چیئرمین محمد مسیح اللہ صاحب جو کیبنٹ منسٹر کا رینک رکھتے ہیں، آپ کو بھی ہم گلپوشی کرنے کے لیے آئے اس امید کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ، اس امنگ کے ساتھ، اس چاہت کے ساتھ کہ وقف کی جو جائیدادیں ہیں اللہ کی امانت ہے اور اللہ نے آپ لوگوں کو اپنا نائب سمجھ کے یہ مقدس فریضہ آپ کی تحت کیا ہے، تو آپ کی گراں قدر شخصیت سے تمام شہریان حیدرآباد کو، تلنگانہ بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کے ناز کے اوپر ایک ناز ہے، ایک حوصلہ ہے، ایک بھروسہ ہے کہ صاحب انشاءاللہ تعالی تمام چیزوں کو بالائے طاق بولتے ہوئے آپ کی عظیم ہمارے آبا و اجداد نے جو اللہ کی راہ میں یہ جائزہ وقف کرائی تھی، جس کا مقصد مسلمان بچوں کو تعلیم ملنا، بیواؤں کو وظائف ملنا، بیوہ خواتین کے لیے کچھ ہونا، مظلوم خواتین کے لیے کچھ ہونا، ہمارے بھی کچھ اسکولز کالج قائم ہونا، اور جیسا کہ آپ لوگ مؤذنوں کو جو ہے اماموں کو جو تنخواہ دے رہے ہیں وہ بھی قابل اور بات ہے۔ جہاں تک مسیح اللہ صاحب کا تعلق ہے، آپ نے عہد کیا ہے کہ وقف بورڈ کی ایک ایک انچ زمین کا ہم تحفظ کریں گے۔ حال ہی میں ہم نے اخبارات کے اندر پڑھا ہے کہ اپنے نئے پل کے پاس ادھر سے جو مشہور معروف قبرستان ہے، اس قبرستان کی بھی لوگ جناب یہ خبروں کو منظم کرتے ہوئے وہاں بھی ناپاک منصوبے رکھتے تھے، لیکن جیسی آنریبل چیئرمین صاحب معلوم ہوا حرکیاتی انداز کے اندر جنگی خطوط پہ لمحے کے اندر آپ جناب وہاں پہ پہنچے۔ اخبارات کی رپورٹنگ کے ذریعے ہم نے پڑھا ہے کہ ناجائز قبضوں کو برخاست کرایا، کفل منگایا اپنی ذات سے، کفل منگا کے ایک کنجی اپنے پاس رکھے، ایک کنجی شاہین کے پولیس کے انسپیکٹر کے پاس رکھے اور تاکید کی کہ کوئی ناپاک عزائم کا لے کے آتے ہیں تو اتنا خانگی چکنجا ان کی گردن پھنسے گا کہ آئندہ بھی لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ تو آج حیدرآباد کو، تلنگانہ کو، آندھرا پردیش کو، مسلمانوں کو، اقلیتوں کو، مظلوموں کو، غریبوں کو، لاچاروں کو، بے کسوں کو، بے سہارا لوگوں کو جو مظلوم ہے، مسیح اللہ صاحب جیسے قائدین کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں ایک بات کہوں گا، بات کیونکہ صاحب مت بولو بولے ہیں لیکن ہمارے جذبات ہیں کہ صاحب آپ کو ایک سیاسی تجربہ ہے، آپ ایک سیاسی فگر ہیں، ایک پولیٹیکل فگر ہے۔ جس گلی کچھ میں چلے اور لوگ بولیں گے بھئی سیاسی قائد ہے،
لیکن بعض دیگر تنظیموں سے تعلق رکھنے والے سیاسی کارندے جن کو سیاست کا سن نہیں معلوم، وہ لوگ جو کل سیاست کے اندر ختم رکھے ہیں، جن کے دودھ کے دانت میں بھی نہیں گرے، کبھی نامپلی سے مقابلے کی بات کرتے ہیں، کبھی کہیں سے مقابلے کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگ مسعود اللہ صاحب جیسی جناب ایسی بہترین شخصیت کے تعلق سے نازیبہ الفاظ کہتے ہیں، وزیر داخلہ کے تعلق سے کہتے ہیں ارے تمہارا نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ سیاسی معلومات ہے، نہ سیاسی تجربہ ہے، نہ تم کبھی کانگریس میں تھے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں تھے، وہ کہیں سے نمبر 2 کی دولت آ گئی، تھوڑا بہت ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اور اقلیتی قائدین جو کہ بہار سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے تعلق سے زبان کھولنے سے پہلے یہ سوچ لو، یہ سمجھ لو، یہ انتباہ ہے تمہارے لیے کہ خدا کی قسم DRS کا ہر اقلیتی قائدین اپنی ایک لائبریری ہے، ایک طاقت ہے، ایک طاقت اور قلعہ ہے۔ اگر آپ آئیں گے تو اتنا منہ توڑ جواب دیا جائے گا کہ آئندہ پھر آپ کو جناب بغلیں جھانکنا پڑے گا۔ میں بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی خوشیوں کے ساتھ عزت مآب عالی جناب محمد مسعود اللہ صاحب کی بالکل محترم آفرین صاحبہ، جنرل سیکرٹری ہیومن رائٹس محمد مختار صاحب، ڈائنامک پرسنالٹی آف BRS اینڈ ایز ویل ایز بشیر آباد، محمد فیصل صاحب ریاست نگر کے مشہور معروف BRS لیڈر، محمد مسعود علی صاحب، محمد ساجد صاحب، شاہد علی صاحب، لطیف شرفن صاحب جو ہمارے قائد محترم افتخار صاحب، اور جتنے حاضرین یہاں پر ہیں۔ دیکھیے صاحب، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کوئی مفاد، کوئی منشا، کوئی ہمارا آنے نہیں، کیونکہ صاحب نوجوان چیئرمین ہے، ڈائنامک چیئرمین ہے، CM صاحب کی جناب نظروں نے آپ کو انتخاب کیا ہے، محمود علی صاحب کی شفقت نظر آپ کے اوپر ہے، کریم نفسی کی نظر آپ پہ ہے۔ آج سارا تلنگانہ امتیاز صاحب کو اپنی امیدوں سمجھتا ہے، اپنا حوصلہ سمجھتا ہے، اپنی طاقت سمجھتا ہے، اپنا ارادہ سمجھتا ہے، اپنی خوشی سمجھتا ہے۔ تلنگانہ سے مٹنے والی غربت کا ایک مینار ہے جس کی روشنی میں تلنگانہ کامیابی کی طرف اپنے کارواں کی طرف روانہ ہے۔ لیکن ہوتا ایسا ہے، ہر حکومت کے اندر حادثہ بردار ہوتے ہیں، مفادات حاصلہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بکری کی کھال پہن کے عوام کے غم خالی کا مصنوعی راگ اپنے والے بولتے ہیں۔ ایسے قائدین جو لاکھ مصروف ہونے کے باوجود بھی کھانا نہیں کھا کے، پانی نہیں پی کے، سردی سے کے، گرمی سے کے، غریب مسلمانوں کی ہمدردی میں، پسماندہ مسلمانوں کی ہمدردی میں ان کی معیشت کو تلنگانہ کی اقلیتیں فخر کرتے ہیں، امتیاز صاحب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، آپ کے اوپر یقین کرتے ہیں، آپ کے اوپر آپ ہمارا بھروسہ ہے، ہمارا اعتماد ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری چاہت ہے، ہماری محبت ہے، ہمارا خلوص ہے۔ وہ لوگ جو مختلف سیاست میں ہر ایک اختیار ہے بولنے کا، لیکن ایسی شخصیتیں جو اپنا نچوڑ آپ کو پیش کر رہی ہیں، سیاسی تجربہ آپ کو دے رہی ہیں، حکومت کو آپ کی دہلیز پہ لا رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کسی حکومت نے بھی اتنے کروڑ کا منظور نہیں کیے تھے۔ امتیاز صاحب کی جناب دن رات کی محنت، جدوجہد، جستجو، ایک قلمکار نے لکھا ہے، کوشش، جدوجہد، جستجو اصول مقصد کی چابی ہے۔ لگن سچی ہو، ارادہ مضبوط ہو، عہد پکا ہو، لبوں کو امید کا نعرہ ہو تو جو منزل دور جاتی ہے قریب آ جاتی ہے۔ دور گئی منزل کو صاحب قریب لا رہے ہیں، اور ہم کو اسحاق صاحب کی ڈائنامک، انرجیٹک، پاورفل، سیکولر شخصیت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تلنگانہ کی اقلیتوں کی غربت دور ہوں گی، مفلسی کے بادل ان پہ چھٹیں گے، اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آئیں گی، خوشی آئیں گی، مسرت آئیں گی، شادمانی آئیں گے۔ صاحب اس میں کوئی شک نہیں، اللہ رحم عطا فرمائے۔ کووڈ کی بیماری کے بعد مسلمان معاشی طور پر خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز